ایک دن جبریل امین کو حکم ہوا کہ زمین پر جا اور مزار مقدس کی جگہ سے ایک مسکال خاک پاک لے آ۔ جبریل نے آ کر زمین کو حکم سنایا۔ زمین ذوق سے وجد میں آ گئی اور مثل کافور کے حق پاک ظاہر ہوئی۔ جبریل اس خاک کو لے کر اپنے مقام پر پہنچے تو حکم ہوا کہ مائع معین کو صور و تسنیم میں ملائی جائے۔ اب وہ خاک کا ذرہ بھی نور کی کان میں پہنچا اور 1000 برس رہا تو اس کی ماہیت بدل گئی۔ یہ امر مسلم ہے کہ جب کوئی چیز کان میں جاتی ہے تو اس کی اہلیت و احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ تو وہ خاک کا ذرہ خاک کہاں رہا، نور ہو گیا۔ اس کے لیے بے شمار نظائر موجود ہیں مگر مختصر مضمون متعمل نہیں۔ اب نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ خلیفۃ اللہ فی الارض کی پیدائش ہو، چنانچہ آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے تو میری نبوت چمک رہی تھی۔ اب وہ نور مقدس نور آدم علیہ السلام کی پشت اطہر میں ودیعت فرمایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی پشت پر پرندے کی سی آواز سنی۔ عرض کی، یا اللہ، یہ آواز کیا ہے؟ جواب آیا کہ یہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی تسبیح کی آواز ہے۔ میرا عہد پکڑو، اس سے پاک رحم اور مقدس پشتوں میں امانت رکھنا۔ اب وہ نور چمکا، فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کیجیے، سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا اور انکار کی 7 دلیلیں پیش کیں۔ حکم ہوا کہ نکل جا، تو میری بارگاہ سے دور کر دیا گیا ہے، تجھ پر قیامت تک میری لعنت برستی رہے گی۔ ادھر سجدہ کرنے والوں کو مراتب رفیع عطا کیے گئے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ آدم کو سجدہ اس لیے ہوا کہ ان کی پیشانی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے ان کے پیچھے پیچھے پھرتے رہتے ہیں اور سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ عرض کی، یا اللہ، یہ فرشتے میرے پیچھے کیوں پھرتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ یہ میرے حبیب کے نور کی زیارت کرتے ہیں۔ عرض کی، یا اللہ، یہ نور میری پیشانی میں ہونا چاہیے تاکہ فرشتے میرے آگے کھڑے ہوں، لہٰذا وہ نور پیشانی میں رکھ دیا گیا۔ وہ نور پیشانی آدم میں آفتاب کی طرح چمکتا رہا اور فرشتے صفیں باندھے اس کی زیارت کرتے رہے۔ حضرت آدم نے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی دیکھوں، تو وہ نور ان کی انگلی میں ظاہر ہوا۔ انہوں نے چوم کر آنکھوں پر رکھا اور کہا، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ اب آدم علیہ السلام بھی زیارت کرتے اور کہتے، تم ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ ہو، ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل۔ یہ صدا ان کی یاد میں ابو البشر کی ہے۔ پھر وہ نور حضرت شیش علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا۔ آپ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ جب حد بلوغ کو پہنچے تو ان سے اس نور کی حفاظت کا عہد لیا گیا کہ اس مقدس نور کو نہایت پاکیزہ طریقہ سے ارحام طاہرات و اصلاب طیبات تک پہنچائیں۔ چنانچہ یہ عہد نامہ قرن بعد قرن ایک دوسرے تک وصول ہوتا رہا۔ اب وہ نور پاک جناب انوش فنان ملائل یاروں سے ہوتا ہوا حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اب 365 سال کی عمر میں زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ پھر وہ نور متشلق لامک سے منتقل ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا۔ اسی نور کے صدقے کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ جناب متشلق کے پاس 969 سال، لامک کے پاس 770 سال، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 1000 سال۔ اس کے بعد جناب سام، ارفخشد، حضرت ہود علیہ السلام، جناب صالح، فالج، اشرو، ارو، ناحور سے ہوتا ہوا جناب تارخ کے پاس تشریف لایا۔ تارخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، نہایت عابد و زاہد نیک فال تھے۔
کئی کئی مہینے پہاڑوں میں تنہا عبادت کرتے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے دادا نے کفالت اپنی زمین لی۔ جب دادا بھی فوت ہو گئے تو آزر، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، کی پرورش میں آ گئے۔ یہ بت تراش تھا۔ آزر آپ کا باپ نہیں بلکہ چچا تھا جس نے پرورش کی۔ جب آپ جوان ہوئے تو اپنے چچا کو کہا، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ آیت کی ابتدا یوں ہوتی ہے، اذ قال لأبیہ آزر، جب آپ نے اب آزر کو کہا۔ یہاں لفظ اب سے بعض احباب کو سخت غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہوں نے اب کا ترجمہ والد کیا ہے، حالانکہ اب عام ہے، باپ، چچا، دادا سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو فرمایا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے اتفاقاً جواب دیا، ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا اور آپ کے آب ابراہیم، اسماعیل اور جو ایک معبود ہے، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اس آیت میں لفظ آبا اب کی جمع ہے۔ یہاں لفظ اب اسحاق علیہ السلام پر بولا گیا ہے، وہ آپ کے باپ ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو بھی اب کہا گیا ہے، حالانکہ وہ آپ کے چچا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہے، حالانکہ وہ دادا ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اب، چچا، دادا سب کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ باپ کے لیے عربی زبان میں حقیقتاً لفظ والد ہے۔ والد باپ کے بغیر کسی اور کے لیے نہیں بولا جاتا۔ تورات وغیرہ کتب سابقہ میں بھی یہی تشریح ہے کہ ابراہیم کے والد کا نام تارخ تھا۔ اس وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک پاک پشتوں طیب پیشانیوں میں ہی منتقل ہوتا رہا۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ تجھے دیکھتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے اور پھرنا تیرا سجدے کرنے والوں میں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ نور منتقل ہوتا رہا ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرے سجدہ کرنے والے کی طرف۔ اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ حضور کا نور جس کے پاس رہا وہ اللہ تعالیٰ کو ہی سجدہ کرتے رہے۔ اب اگر آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ مانا جائے تو لازم آئے گا کہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزر کے پاس رہا اور وہ بت پرست تھا، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والا نہیں تھا۔ تو عندالتحقیق ثابت ہوا کہ آزر باپ نہیں چچا تھا۔ یہ مختصر تشریح ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے رسائل کا مطالعہ ضروری ہے۔ اب وہ نور حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس مدت ظہور فرماتا رہا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور 173 برس تک آپ اس سے مستغنی ہوتے رہے۔ پھر جناب کزار، امل، ثابت، یسوع، عود و عدنان، ماد، نزار، مزر، الیاس، مدرکہ، خزیمہ، کنانہ، نذر، مالک، فہر، غالب، لوی، کعب، مرہ، کلاب، قصہ، عبد المناف، ہاشم، عبد المطلب سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کے پاس ظہور پذیر ہوا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں حطیم کعبہ میں سو رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عظیم الشان درخت زمین سے ظاہر ہو رہا ہے۔ میرے دیکھتے دیکھتے وہ بڑھتا چلا گیا، اس کی شاخوں نے آسمان کو چھو لیا اور عرض میں مشرق و مغرب تک پھیل گیا۔ اس کے پتے آفتاب سے زیادہ چمک رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ عرب و عجم کے رہنے والے اس درخت کے سامنے جھک گئے ہیں اور اس کی روشنی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ قریش کے کچھ لوگ اس کی شاخوں سے لپٹ گئے ہیں اور کچھ اس کو کاٹنا چاہتے ہیں،
لیکن جب وہ اس خیال سے اس کے قریب ہوتے ہیں تو ایک خوبصورت نوجوان ان کو روک دیتا ہے۔ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت نوجوان آج تک نہیں دیکھا۔ اس نوجوان کے جسم سے ہر طرف خوشبو پھیلتی جا رہی ہے۔ میں نے چاہا کہ عظیم الشان درخت سے لپٹ جاؤں مگر نہ پہنچ سکا۔ میں نے اس خوبصورت نوجوان سے پوچھا تو اس نے کہا، قسمت والے لپٹ گئے ہیں۔ یہ لفظ سن کر بیدار ہو گیا اور ایک کاہنہ عورت کے پاس جا کر خواب بیان کیا۔ خواب سنتے ہی اس کا چہرہ بدل گیا اور گھبرا کر بولی، تیری پشت سے ایک شخص ہوگا جو مشرق و مغرب کا شہنشاہ ہوگا اور پوری دنیا اس کے آگے جھک جائے گی۔ جس وقت وہ نور حضرت عبداللہ کے پاس منتقل ہو گیا تو کئی عجائبات ظہور پذیر ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں، بطحا مکہ سے چل کر کوہ شبیر پر چڑھ جاتا تو میری پشت سے ایک نور نکل کر 2 حصے ہو جاتا، ایک حصہ مشرق میں اور دوسرا مغرب میں پھیلتا چلا جاتا اور خوبصورت بادل مجھ پر سایہ کر دیتا۔ پھر آسمان کا دروازہ کھل جاتا اور وہ نور آسمان پر چڑھ جاتا، تھوڑی دیر بعد لوٹ کر پھر میری پشت میں مل جاتا اور جب میں زمین پر بیٹھتا تو زمین سے آواز آتی، اے وہ ذات جس کی پشت میں حضور علیہ السلام کا نور مقدس ہے، آپ پر میرا سلام ہو۔ اور جب میں کسی خشک درخت اور کسی خشک جگہ پر بیٹھتا تو وہ فوراً سرسبز ہو جاتا اور اپنی ہری بھری ٹہنیاں مجھ پر ڈال دیتے، اور جب میں لات و عزیٰ اور دوسرے بتوں کے پاس سے گزرتا تو بت چیخنا شروع کر دیتے اور کہتے کہ ہم سے دور ہو جا، تیرے اندر وہ چیز ہے جس کے ہاتھوں پر ہماری اور تمام دنیا کے بتوں کی ہلاکت ہوگی۔ آپ کے یہ عجائبات دور دور تک مشہور ہو گئے تو 70 یہودیوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا کہ جب تک عبداللہ کو قتل نہ کریں ہم اپنی قوم کو منہ نہیں دکھائیں گے۔ اس غرض سے وہ مکہ میں آئے اور موقع تلاش کرتے رہے۔ ایک دن حضرت عبداللہ شکار کی غرض سے شہر کے باہر جا رہے تھے کہ انہوں نے 70 یہودیوں نے اپنی زہر آلود تلوار کے ساتھ آپ پر حملہ کر دیا۔ شہر کے باہر جا رہے تھے کہ انہی 70 یہودیوں نے اپنی زہر آلود تلوار کے ساتھ آپ پر حملہ کر دیا۔ ایک رنگا رنگ فوج گھوڑوں پر سوار اچانک آسمان سے اتری اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے یہودیوں کو ختم کر دیا۔ اس واقعہ کو عبد مناف کے بیٹے حضرت وہب دیکھ رہے تھے۔ یہ کرامت دیکھ کر انہوں نے مکمل ارادہ کر لیا کہ اپنی لڑکی آمنہ خاتون کو عبداللہ کے نکاح میں دیں گے۔ فوراً گھر آئے اور اپنی بیوی برہ بنت عزیٰ کو اس واقعہ عجیبہ کی خبر دے کر کہا، عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان ہے، میں اپنی بیٹی آمنہ کے لیے اس سے زیادہ اچھا کوئی رشتہ نہیں پاتا۔ پھر حضرت برہ کو عبد المطلب کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے میری لڑکی آمنہ خاتون کو قبول کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے اس کو پسند فرمایا اور حضرت آمنہ عبداللہ کے نکاح میں آ گئی۔ یوں وہ نور حضرت آمنہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ سینکڑوں وہ عورتیں جو عبداللہ سے شادی کی خواہش رکھتی تھیں مایوس ہو گئیں۔ ان میں سے ایک عورت قتال نے جو سب سے زیادہ خواہش مند تھی، صبح سویرے حضرت عبداللہ کو دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اعراض کیوں کیا؟ بولی، جس نور کی میں طلبگار تھی وہ آج تیری پیشانی سے غائب ہے، اب مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ یہ واقعہ سیرت ابن ہشام میں ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے پاس تشریف لاتے تو مجھے اپنے جسم سے پیاری پیاری خوشبو آیا کرتی تھی۔ سیرت حلبیہ میں ہے، جب وہ نور حضرت آمنہ کے پاس تشریف لایا تو قریش کے مویشیوں اور چوپایوں نے ایک دوسرے کو بشارت دی، قسم ہے کہ کعبہ کے رب کی، آج رات دنیا کا سردار اپنی والدہ کے پاس آ گیا۔ اسی رات تمام دنیا کے بادشاہوں کے تخت الٹ دیے گئے، سب بت سارنگو ہو گئے، روئے زمین کے تمام بادشاہ گونگے ہو گئے۔ ایک اعلان ہو رہا تھا کہ ابو القاسم کا ظہور قریب ہو گیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ پہلا مہینہ گزرا تو میں نے بلند قد والا آدمی دیکھا
جس نے بڑی تسلی کے لہجے میں فرمایا کہ آمنہ تجھے خوشخبری ہو، تو نبیوں کے سردار کی حاملہ ہے۔ میں نے عرض کی آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں آدم علیہ السلام ہوں۔ دوسرے مہینے حضرت شیش علیہ السلام کی زیارت ہوئی، انہوں نے بھی مبارکباد دی۔ تیسرے مہینے نوح علیہ السلام، چوتھے مہینے حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں مہینے حضرت ہود علیہ السلام، چھٹے مہینے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ساتویں مہینے حضرت اسماعیل علیہ السلام، آٹھویں مہینے حضرت موسیٰ علیہ السلام، نویں مہینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارتیں دی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے ان 9 ماہ میں نہ کچھ بوجھ محسوس ہوا، نہ کوئی ایسی چیز جو عورتوں کو پیش آتی ہے۔ میں اس سے بالکل مبرہ اور صاف رہی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے صرف 52 دن پہلے ابرہہ جو شاہ حبش نجاشی کی طرف سے یمن کا گورنر تھا، کعبہ شریف کی عظمت کو برداشت نہ کر سکا، ایک بڑا جنگی لشکر ہاتھیوں سمیت لے کر کعبہ شریف کو گرانے کی غرض سے حملہ آور ہوا۔ جب کعبہ شریف سے 30 میل دور وادی میسر میں پہنچا تو اس کے ہاتھی نے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ آخر مجبوراً اسی جگہ لشکر کا پڑاؤ ڈال دیا۔ عرب والوں کے لیے ہاتھی ایک عجیب چیز، انہوں نے اس سے قبل ہاتھی کبھی نہیں دیکھے۔ اس بڑے لشکر کی سطوت و شوکت سے گھبرا کر اہل مکہ پہاڑوں میں جا چھپے۔ صرف حضور علیہ السلام کے دادا حضرت عبدالمطلب اور ان کے خاندان کے چند افراد، جن کی تعداد بمشکل 12 افراد تک پہنچی تھی، باقی رہ گئے اور ابرہہ کے اس عظیم لشکر سے مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی دوران میں ابرہہ کے کچھ لشکری اہل مکہ کے مویشیوں کے ساتھ حضرت عبدالمطلب کے چند اونٹ بھی لے گئے۔ حضرت عبدالمطلب اکیلے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر ابرہہ کے پاس پہنچ گئے۔ ابرہہ نے جب اس پیکر شرافت کو اپنی طرف آتے دیکھا تو استقبال کے لیے خیمے سے باہر نکل آیا اور نہایت احترام سے پیش آیا۔ اس نے کہا آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اہل عرب عبدالمطلب کے نام سے پکارتے ہیں اور یہاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ تیرے لشکری میرے اونٹ لے گئے، وہ واپس دے دو۔ ابرہہ نے تکبر آمیز قہقہ لگایا اور کہا عبدالمطلب اپنے کعبہ کی فکر کرو، اونٹ تو ایک حقیر چیز ہے، میں تمہارا کعبہ گرانے آیا ہوں۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ کعبے کو بچانے کی کوشش کے لیے آئے ہوں گے اور اس سے نہ گرانے کی درخواست کرو گے، تمہیں تو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ تعجب ہے کہ ایک ناچیز شے کا ذکر کرتے ہو، تعجب ہے کہ ایک ناچیز شے کا ذکر کرتے ہو، نہیں کعبے کی فکر، اونٹوں کی اپنے فکر کرتے ہو۔ ابرہہ کی یہ بات سن کر حضرت عبدالمطلب نے کیا نفیس جواب دیا، فرمایا صداقت ہے یہیں میں اپنی شے کی فکر کرتا ہوں کہ میرا مال ہے اونٹ، اس لیے میں فکر کرتا ہوں۔ کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، وہ بحر و بر کا مالک ہے۔ اے ابرہہ مجھے کعبہ کی فکر کیوں ہو؟ کعبہ جانے، کعبے والا جانے، مجھے میرے اونٹ واپس کر دے۔ ابرہہ آپ کا یہ صداقت انگیز جواب سن کر خاموش ہو گیا اور اونٹ واپس کر دیے۔ آپ اونٹوں کو لے کر گھر واپس تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ کو ساتھ لے کر کعبہ شریف میں حاضری دی اور دعا کی، اے کعبہ کے مالک، اے 14 طبق کی کائنات کے خالق، تو سمیع و بصیر ہے، تو علیم و خبیر ہے، تو جانتا ہے کہ ایک دشمن تیرے مقدس گھر کو گرانے کی نیت سے آیا ہے۔ الہی تو نے مجھے بشارت دی تھی کہ تیرے گھر میں ایک نور چمکے گا۔ الہی اگر وہ نور آمنہ کے پیٹ میں ہے تو اسی کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں، اے مالک سوا تیرے ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اے مالک بچا لے یورش دشمن سے، اپنے گھر کی حرمت کو بچا لے، آل اسماعیل کے سامان عزت کو۔ صبح سورج کے طلوع کے ساتھ ہی ابرہہ کعبہ پر حملہ کی تیاری کرنے لگا۔ ادھر حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے مانگی ہوئی دعا
فوراً قبول ہوگی۔ پروردگار عالم نے ابابیلوں کے لشکر کو تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ لشکر ابرہہ کی کعبہ پر چڑھائی کا منظر حضرت عبد المطلب اپنے خاندان سمیت ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ جو ہی لشکر کے ہاتھی کعبہ کے قریب آئے تو سب کے سب عظمت کعبہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ محبت ہاتھیوں کو مارتے ہیں، اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پڑے ہیں اس طرح ہاتھی کہ جنبش تک نہیں کرتے۔ پڑے ہیں اس طرح ہاتھی کہ جنبش تک نہیں کرتے۔ خدا کا ڈر ہے دل میں، آج شیطان سے نہیں ڈرتے۔ اور ابرہہ کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا، وہ تو بالکل اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ابرہہ یہ صورت دیکھ کر بہت گھبرایا اور فوج پیدل کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ابھی اس نے یہ حکم دیا ہی تھا کہ پروردگار عالم کا لشکر جدہ کی طرف سے نمودار ہوا۔ چھوٹے چھوٹے ہزاروں ابابیل منہ میں 3 کنکریاں اور ایک کنکری پنجوں میں لے کر ابرہہ کے لشکر پر آ گئے اور سنگریزوں کی بارش شروع کر دی۔ قدرت خداوندی کے ہر کنکر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس سے وہ مارا جاتا تھا۔ جب کنکر جسم پر پڑتا تو جسم کو چیر کر پاؤں کی طرف سے نکل جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ عظیم الشان لشکر چند منٹوں میں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ قرآن پاک نے اس واقعہ کو کتنے شاندار طریقہ پر بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ارشاد ہوتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور اوپر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجیں کہ انہیں پتھر کے کنکر سے مارتے تھے تو ان کو کاٹ ڈالا جیسے کوئی کھائی ہوئی کھیتی ہوتی ہے۔ اسی لیے عرب والے اس سال کو عام الفیل اور سنۃ الفتح والا بہتاج بھی کہتے ہیں۔ جب نور کے ظہور کا وقت قریب آیا، رات جا رہی تھی اور صبح آ رہی تھی۔ پیر کا دن تھا۔ جب نور کے ظہور کا وقت قریب آیا، رات جا رہی تھی اور صبح آ رہی تھی۔ پیر کا دن تھا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مختصر جماعت کو آسمان سے اترتے دیکھا جن کے پاس 3 سفید جھنڈے تھے۔ اس جماعت نے ایک جھنڈا میرے گھر کے صحن میں گاڑ دیا، ایک کعبہ کی چھت پر اور ایک بیت المقدس پر کھڑا کر دیا۔ اس سہانی رات میں آسمان کے ستارے قریب آ رہے تھے۔ ان ستاروں کی روشنی نے تمام دنیا کو نور سے بھر دیا۔ میں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل رہے تھے۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ عبد المطلب طواف کعبہ کو گئے ہوئے تھے۔ اچانک میں نے سفید پرندے کو دیکھا جو اپنا پر میرے دل پر مل رہا تھا۔ اس کی اثر سے میری بے چینی زائل ہو گئی۔ جب میں نے غور سے دیکھا کہ میرے سامنے شربت کا ایک پیالہ ہے جس کا رنگ بالکل سفید تھا، میں اسے دودھ سمجھ کر پی گئی۔ وہ شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ پھر میرے پاس چند عورتیں آئیں۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بولی، میں مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں۔ دوسری بولی کہ میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں۔ تیسری نے کہا میں ہاجرہ ہوں۔ باقی سب حوریں ہیں، ہم سب آپ کی خدمت کے لیے آئی ہیں۔ پھر ایک آواز آئی جس سے میں پریشان ہو گئی۔ دیکھا تو ایک سفید ریشم کی چادر آسمان اور زمین کے درمیان لٹک گئی۔ ایک پکارنے والے نے کہا کہ اس کو دنیا کی نگاہوں سے چھپا لو۔ آسمان سے عورتیں اتر رہی تھیں جن کے ہاتھوں میں سفید آفتابیں تھے۔ پھر بادل کا سفید ٹکڑا جس میں سبز رنگ کی چڑیاں جن کی چونچیں یاقوت کی مانند سرخ نظر آئیں۔ یہ دیکھ کر میرا بدن پسینہ پسینہ ہو گیا۔ جو قطرہ ٹپکتا تھا اس سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ مشرق و مغرب، زمین و آسمان ایک دم روشن ہو گئے، حتیٰ کہ شام کے محلات اور بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں نظر آنے لگیں۔
اس نور کا منبع میرا وجود تھا۔ اطراف عالم میں اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے۔